السلام علیکم محترم دوستو، آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی انہونی واقعہ سنانے جا رہے ہیں کہ یہ بات سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اس گائے میں ایسا کیا نکلا کہ اس گائے کی قیمت اربوں روپیوں میں ہو گئی، اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا میں بھی ایسے کرشمے ہو سکتے ہیں۔ یہ پورا واقعہ آپ کو بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے جتنے بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر آپ آقائے دو جہاں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قدرت کا کرشمہ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ میرے دوستو، آج ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ گائے لاکھوں روپیوں کی نہیں، کروڑوں روپیوں کی بھی نہیں، بلکہ یہ اربوں روپیوں کی گائے ہے۔ دوستو، یہ سن کر تو آپ حیران ہو گئے ہوں گے اور آپ نے سوچا ہوگا کہ گائے کی قیمت آخر اتنی زیادہ کیسے ہو سکتی ہے۔ گائے کوئی ہیرا یا سونا تو نہیں ہے جو اس کی اتنی زیادہ قیمت ہوگی، لیکن دوستو یہ حقیقت ہے۔ دوستو، گائے کے اندر ایسی کیا چیز نکلی کہ اس کی قیمت اربوں روپیوں میں ہو گئی؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور بس اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک عورت اور ایک اچھا انسان رہتا تھا، اور ان کا ایک بیٹا تھا جو بالکل چھوٹا تھا، اور ان کے پاس صرف ایک گائے کا بچڑا تھا جو ان بزرگ نے مرنے سے پہلے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر، یعنی اس گائے کے بچے کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اے اللہ، میں اس بچے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک یہ بچہ بڑا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد دوستو اس بزرگ کی وفات ہو گئی، یعنی کہ اس بندے کی موت ہو گئی، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ بچیا بڑی ہو کر یعنی بڑی عمر کی ہو گئی، اور ادھر یہ بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اپنی ماں کا وہ فرما بردار اور انتہائی نیکوکار نکلا۔ یہ بچہ اتنا زیادہ نیک تھا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں وہ سوتا، اور ایک حصے میں وہ عبادت کرتا، اور ایک حصے میں وہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا اور ان کو بیچ دیتا تھا، اور جو بھی پیسہ اس سے ملتا ان پیسوں میں سے کچھ پیسوں کو غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، اور جو کچھ بچتا تھا وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، اور پھر اس کے بعد جو بھی پیسے ہوتے تھے اور وہ سارے کے سارے پیسے اپنے ماں کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی جس کو انہوں نے جھاڑیوں کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑیوں کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خدا، تو میرے باپ کی دی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلی رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس کے جسم سے نکل رہے ہوں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس چلا گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی جا کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، اس گائے کو لے جا کر 3 دینار میں بیچ ڈالو، لیکن کسی گراہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا، یعنی کہ جب کسی آدمی کو اس گائے کو بیچنا ہوگا تو اس آدمی کے بارے میں مجھے بتا دینا کہ میں اس آدمی کے پاس اس گائے کو بیچ رہا ہوں۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گراہک آیا اور حقیقتاً وہ ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا
کہ گائے کی قیمت 3 دینار ہے، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہی میرے ہاتھ میں اس گائے کو بیچ ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم چاہے جتنی بھی زیادہ قیمت دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ پھر لڑکے نے گھر آ کر سارا ماجرا اپنی ماں کو سنا ڈالا، تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گراہک کوئی فرشتہ ہوگا، اسی لیے میرے بیٹے تم اس سے مشورہ کرو کہ گائے کو ابھی بیچے یا نہ بیچے۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں اس گراہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو مت بیچو، کیونکہ بعد میں اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خرید کر لے جائیں گے، تو تم اس گائے چمڑے میں سونے بھر کر اس کی قیمت مانگو گے تو وہ لوگ تمہیں اتنی ہی قیمت دے کر خرید لیں گے، یعنی کہ تم اگر اس وقت اس گائے کو بیچو گے تو تم کو اتنی زیادہ دولت دی جائے گی کہ تم سب سے بڑے امیر ہو جاؤ گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویران جگہ پر پھینک دیا۔ صبح صبح جب قاتل کی تلاش شروع کی گئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ کو کس نے قتل کیا ہے، آپ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے خرید لو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ لاش خود ہی زندہ ہو کر اپنے قاتلوں کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کے عمر کے بارے میں پوچھا، اور جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ کس طرح کی گائے چاہیے تو ایسے ہی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کے گائے کی طرف پہنچے تو ہو بہو وہی گائے تھی جیسے ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس گائے کو اس کے چمڑے میں بھر کر اس کو سونا اور اس کی قیمت دے کر خریدا اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے جس کو قتل کیا گیا تھا اس کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرا قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھے قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کو یہی سزا دی گئی، اور وہ نیک لڑکے کا یعنی جس کے پاس وہ گائے تھی وہ اپنی بوری میں سونا بھر کر اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ لڑکا اپنے علاقے میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہو گیا، سب سے زیادہ اس کے پاس دولت ہو گئی۔ دوستو، اگر آپ اس واقعے میں غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کے فرما بردار اولاد اور ان کی خدمت کرنے والوں کو غیب سے بے شمار رزق کا سامان اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ہی جس کی خدمت اور فرما برداری کی بدولت اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کو سب سے بڑا مالدار اور خوشحال بنا دیا۔ اور دوستو، ایک بات یہ بھی ہے کہ جو اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کی امانت میں سونپ دیتا ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ذرا آپ سوچئے کہ اس بندے نے جب اس گائے کو جنگل میں اللہ تبارک و تعالی کے بھروسے اللہ کی امانت میں سونپا تھا تو اس جنگل میں درندے اور شیر اور عجیب عجیب طرح کے جانور ہو سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اس گائے کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کیونکہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالی کی امانت میں اس گائے کو سونپ دیا تھا۔ اس لیے دوستو، آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرے کہ اللہ میرے گھر والوں کو سلامت رکھنا اور مجھے بھی سلامت رکھنا، تو اللہ تعالیٰ کی امانت میں آپ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ میرے دوستو،
ایک اور بات جان لیجئے، یہ ایک بہت ہی اہم اور شاندار قرآنی واقعہ ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کو یعنی سورہ بقرہ گائے والی سورت نام رکھا گیا ہے، جو آپ کو پہلے پارے میں مل جائے گا۔ اگر آپ چاہے تو قرآن پاک کی تلاوت کر کے پورا واقعہ جان سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہر وقت چاہے کوئی چیز ہو آپ کو بہت ہی عزیز ہو تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے بس اللہ کی امان میں دے دیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور یاد رکھیے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیتا ہے تو اس کو آزماتا بھی ہے کہ وہ شخص دی ہوئی دولت کو کہاں استعمال کرتا ہے، اور کیا تکبر کو اپنا لیتا ہے، اور کیا غریبوں کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اللہ پاک اپنے طریقے سے آزماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان سب کو اسلامی واقعات اور قدرت کے جتنے بھی کرشمے سامنے آتے ہیں ان سب سے ہمارے دینی بھائی کو روبرو کرانا ہے، تاکہ ایسے سبق آموز واقعات سے کچھ سبق حاصل کر سکے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔